جو قلم دوات کی بات چل رہی ہے کہ ہم کسی اور انتخابی نشان پہ بھی لڑ سکتے ہیں، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میں نے کوئی 15 دن پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں نے آپ سے کہا تھا کہ قلم دوات پہ الیکشن لڑا جا سکتا ہے، لیکن تب صاف جواب دے دیا تھا پی ٹی آئی نے، وہ ان کی وہ بی پلان سی پلان کا جو حصے ہیں اس میں سے ایک ہے۔ اچھا دیکھیں 2400 کاغذات نامزدگی آئے پی ٹی آئی کے، اس میں سے اب جو ہیں کل 340 کے قریب ریجیکٹ ہوئے، تو 2000 تو لوگ ابھی بھی سٹینڈ کر رہے ہیں، تو خطرہ تو ابھی بھی نہیں ٹلا الیکشن کمیشن ٹال دے گا۔ نہیں دیکھیں میں وہی عرض کرنے لگا، یہ بڑے معصوم ہیں اصل میں، یہ معصوم نام اپنا رکھے گا کہ اصل میں آپ کا نام ہے، دانا معصوم بھی تو ہو سکتا ہے۔ بات یہ کہ اصل معصومیت یہی ہے کہ آپ پہ لوگ ترس کھا کے سچ بولیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سچ تو سچ ہے، ترس کھا کے کیوں بولیں؟ نہیں آپ تو بول رہی ہیں، تو مجھے چونکہ ملک سے کبھی امید نہیں ہوتی، تو یہ بھی کبھی کبھی اس کے زبان سے نکل جاتا ہے کہ یہ سار اس نظام پہ یقین کرتا ہے اور یہ اور وہ، تو میں اس سینس میں بات کر رہا تھا۔ تو ابھی 2000 کینڈیڈیٹ ان کے موجود ہیں، اس کے باوجود کہ آپ نے جو حربے استعمال کر سکتے تھے انہیں روکنے کے لیے وہ کیے ہیں۔ اب جہاں تک ہے نشان کی بات، تو کیا پتا کل کو آپ کے بینرز اور اسٹیکرز پہ یا کا نعبدو و یا کا نستعین چھپ جائے، تو آپ اس کو تو نہیں مٹا سکتے، اس کو تو نہیں روک سکتے۔ اور نشان کیا ہوتا ہے؟ نشان تو آپ کے دل کے اندر موجود تصویروں کا نام ہے، لیکن ایک ریکوائرمنٹ بھی تو ہے نا، وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ انہیں کچھ بھی دے دیں، الیکشن اگر وہ الیکشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ بلے پہ اتنی لڑائی ہوئی ہے کہ اس کے بعد یہ کہنا کچھ بھی ایک سمبولک ریزن تھی کہ بلہ ان کے پاس ہے، کب سے ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس تلوار تھی، جب لے لی گئی شور تو مچا تھا، بہرحال وہ بعد میں اسٹیٹ ریئلائز کراتی ہے کہ جو ہم نے لے لیا ہے وہ ہم واپس نہیں دیں گے، کچھ اور مل سکتا ہے، تو میں بھی تھوڑا سا دن لگتے ہیں، کہتے ہیں لیٹ دیٹ سنک ان، آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اب ایسے ہی ہے۔ تو جو بیرسٹر گوہر نے بات، اس میں تھوڑا سا کمنٹ کر دوں، دیکھیں جو پاکستان کی جو ہسٹری ہے نا، میرا یہی آرگومنٹ چل رہا ہے، میں قطر نہیں کہہ رہا کہ خان کے ساتھ زیادتی جو پی ٹی ایس کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں کہہ رہا ہوں یہ سسٹم ایسے ہی ہمیشہ چلا ہے۔ 1980 جب ذوالفقار علی بھٹو 77 میں تھا تو نشان تھا تلوار، تو جب ضیاء اللہ کو پسند نہیں آئی پیپلز پارٹی تو انہوں نے تیر کر دی اور پارٹی بھی بدل دی۔ تو مگر پوائنٹ ہے، آپ ووٹر کو ہمیشہ ہماری ریاستی ادارے نا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لوگ انڈر ایسٹیمیٹ بھی بڑا فائن ورڈ آپ یوز کر رہے ہیں، میرے خیال ہے کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ میرا گردن پہ پاؤں رکھ دے اور دسو خوش ہو چنگی رو، تو پوائنٹ سمپلی ہے کہ آپ نے تلوار چھین لی ان سے، کیا فرق پڑا؟ 88 میں بے نظیر بن گئی، اور میرا آرگومنٹ ہے کہ بے نظیر نے پیپلز پارٹی ختم کی ہے، ووٹر نے نہیں ختم کی، اور دوسری بحث ہوگی۔ اب جو لوگ بالکل ہی بھول گئے ہیں، 93 میں یہی چھترول نواز شریف پہ ہوا ہے، اس کے پاس سائیکل تھی، وہ بڑا خوش تھا سائیکل کے ساتھ، اور ایک دم جناب اس زمانے کے بھی جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے کہا تیری سائیکل ہی ایسی تیسی، حالانکہ اس کا فائدہ ہو گیا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیدائشی شیر ہے، یہ پیدائشی شیر نہیں تھا، یہ سائیکل سے شیر بنا ہے۔ تو میں ثابت یہ کر رہا ہوں کہ پاکستانی ووٹر جو ہے اگر وہ کسی کے ساتھ انس کرتا ہے، اگر کسی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ نہیں بھاگتا، میں یہ ثابت کر رہا ہوں۔ آپ بلہ لے لیں، آپ جو مرضی کر لیں، نہیں چاہیے، فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن خبر وہ ہوتی ہے جس پہ شور مچ جائے، جب پارٹی نے اتنا شور مچایا، اور ابھی یہ کیس چلے گا پشاور ہائی کورٹ میں، اس لیے اب بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ فوج ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ڈونٹ یو تھنک اٹس اے لٹل ٹو لیٹ فار دیٹ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیر آئے درست آئے والی بات ہوتی ہے، لیکن ابھی کے سینیریو میں ہاں، کیونکہ کہیں جو نون لیگ ہے اور کچھ وہ اس طرح کا تاثر کو زیادہ پروموٹ کرتی ہیں کہ شاید کوئی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بہت زیادہ ساتھ کی وجہ ہے، لیکن وہ 9 مئی کے بعد ہوا بھی نا، بالکل ہوا۔ میں پھر اسی بات پہ کھڑا ہوں کہ جنہوں نے 9 مئی کیا آپ انہیں سزا دے دیں، ٹھیک ہے نا، ان کو سے کوئی رعایت نہ کریں۔ میں اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنے شہداء کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ان کا دین کبھی نہیں دے سکتا۔ لیکن زنیرہ صاحبہ، اگر گوہر صاحب جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنی ریاست، اپنے ہیروز کا احترام کرتے ہیں، تو جو لوگ ایسے ہیں ان کو تو ضرور موقع ملنا چاہیے نا۔ یہی میں کہنے لگی تھی کہ یہ بلینکٹ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آخر جنہوں نے مار دھاڑ کی، جنہوں نے 9 مئی کیا، ان کو آپ نے پکڑ لیا ہے، وہ ٹرائلز میں ہیں، اوکے۔ اب پارٹی کو ٹوٹل اس طریقے کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دینا جہاں پہ ان کا نام و نشان ہی نہ ہو، یہ تو مس ٹریٹمنٹ ہے نا۔
دیکھیں جی، میں آپ کو 4 مہینے سے ایک ہی خبر دے رہا ہوں، دوبارہ آپ لکھ لیں کہ جس کا نام پی ٹی آئی الیکشن میں اس کا وجود نہیں ہے، اس کا جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے. سیدھی بات. اب اس سے آگے نہیں میں کر سکتا. باقی سب چھوڑ دیں، 2 کروڑ نیا ووٹر آیا ہے، 5 کروڑ لے آنے ہیں، وہ 25 کروڑ لے آئے، ریلیونٹ نہیں. سن لینا، آپ نے ایک جو غلط کام کیا، آپ نے غلط کام کیا، آپ کو مقبولیت ضرور ملی ہے، اس پہ میں کنونس ہوں، مگر آپ نے سیاست کو جنگ میں بدل دیا. آپ نے پہلے 100 جلسے کیے، 2 لانگ مارچ کیے، پھر آپ نے قومی اسمبلی توڑی، پھر پنجاب اسمبلی توڑی، پھر کے پی کی توڑی، آپ نے ہر جگہ لڑائی ڈالی. دیکھیں ہوتا کیا ہے، سیاست ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے لچک کے ساتھ. بڑی اچھی اسٹریٹجی رکھنی ہوتی ہے. آپ نے نا، آپ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز دنیا کی دیکھ لیں، وہ ایک فیس رکھتے ہیں، اگریسو ایک پیسو. کچھ لے بھی تو لو، مجھے بتا دو 1.5 سال میں آپ نے اچیو کیا کیا. ایسے لوگ ہیں جو بڑا ڈائریکٹ اٹیک. میں ایک فکر آپ کو دے دوں، آپ کی جو یہ جو تھی نا ہلاکو سیاست، ماری جاؤ 150 پہ گیند 160، اس کا نتیجہ اب نا ساری پارٹی پولیٹیکلی ڈیڈ ہوگی. آل دو یو آر ویری پاپولر، مگر ہوا کیا، وکیل سارے مقدمات. اور بھائی پولیٹیکل فیس تو بچاؤ پہلے پی ٹی آئی کا. یہ بہت ضروری ہے، کہیں نہ کہیں حکومت سے، ریاست سے کچھ لینا بھی ہے. کچھ چلو اتنا تم نے پاپولیرٹی لی ہے، الیکشن ہی فیل لے لو. اب الیکشن بھی جاتے نظر آ رہے ہیں، کاغذ بھی جاتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ کانٹا لگ چکا ہے. یہ خبر ہے آپ کے لیے.